بسم اللہ الرحمن الرحیم إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ محترم حضرات، ماہ مبارک میں ہمارا ایک سلسلہ چلتا تھا تعلیم القرآن کا، جو بدقسمتی سے گزشتہ 2 سالوں سے ان وباؤں کی وجہ سے بند ہے۔ اس میں ہم 30ویں پارے کی عام طور سے وہ صورتیں جو عام لوگوں کو اکثر یاد ہوتی ہیں اس پر بھی گفتگو کرتے تھے، اس کی تلاوت ہوتی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ پھر کچھ دوسری منتخب آیات پر بھی ہم گفتگو سنتے تھے۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ہم کو یہ یاد دلانے آتا ہے کہ دیکھو اللہ نے تم پر اس کتاب ہدایت کے ذریعے جو عظیم احسان کیا ہے، اس سے کبھی غافل مت ہونا، کیونکہ اس کتاب سے غافل ہونے والے اللہ کے عذاب میں گرفتار ہو کر رہیں گے۔ اس کتاب سے منہ موڑنے والے دنیا اور آخرت میں ناکام اور نامراد ہو کر رہیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے بار بار بات انسانوں کو سمجھائی ہے کہ دیکھو یہ اس میں اللہ کا کچھ بگڑنے والا نہیں، یہ نصیحت تمہارے لیے ہے، یہ ہدایت تمہارے لیے ہے، یہ یاد دہانی تمہارے لیے ہے۔ یہ کتاب نور ہے، روشنی ہے، اس کی روشنی میں جو بھی چلے گا جنت تک یہ کتاب پہنچا کر اس سے دور ہوگی، جنت تک اس کا ساتھ۔ تو یہ کوئی معمولی کتاب نہیں، اور یہ کوئی معمولی احسان نہیں ہے اللہ کا تم پر۔ جو نعمتیں اللہ نے اس پوری دنیا میں تمہارے لیے پیدا کی ہیں، ان میں سب سے بڑی نعمت یہ کتاب ہے اس کی، وہ رسول ہے اس کا جس پر یہ کتاب نازل ہوئی، وہ دین ہے اس کا جس پر یہ دین مکمل ہوا۔ اس کا قرآن مجید نے بھی خود بار بار تذکرہ کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی طرف بار بار اپنی امت کو متوجہ کیا۔ حضرت عمر سے جو روایت آتی ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس کتاب سے کچھ لوگوں کو تو اونچا اٹھائے گا اور کچھ کو ذلیل کرے گا۔ یہ عجیب کتاب ہے، دیکھو اس میں دونوں کام ہوتے، اس سے ہدایت بھی ملتی ہے، ہدایت ملنے والوں کو گمراہ بھی ہوتے، اس سے ترقی بھی پاتے ہیں ترقی پانے والے، اور اسی سے زوال کا شکار بھی ہوتے۔ کیسی عجیب کتاب ہے، دیکھو پھر کتنی بھاری ہے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ اس کتاب کو اگر ہم کسی پہاڑ پر رکھ دیتے نا اتار کر ایک ہی بار، تو پہاڑ اللہ کے خوف سے اور اس کتاب اور کلام کے بوجھ سے دب کے پھٹ جاتا۔ ہماری اللہ تعالیٰ کی شان ہے، دیکھو کہ اللہ نے اس کتاب میں کیسا معجزہ رکھا ہے۔ ارے دنیا میں کوئی کتاب اس کے مقابلے میں آج تک کوئی بتا نہیں سکتا، قیامت تک بتا نہیں سکتا کہ اس کتاب کے علاوہ یہ دیکھو ہمارا نابینا شاگرد پوری کتاب حفظ کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ دنیا کی کسی کتاب میں یہ صلاحیت نہیں پائی جاتی، چاہے وہ دین کی کتاب کیوں نہیں رہتی ہماری، اور مگر یہ عجیب کتاب ہے، اتنی ضخیم کتاب 30 پاروں کی 6666 آیتوں کی، یہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے دل اور دماغ میں مرتسم کر دیتا ہے۔ جبکہ اس کتاب کا بوجھ یہ ہے اللہ کے فرمان کے مطابق کہ پہاڑ پر رکھا جاتا، اگر یہ اللہ تعالیٰ اس کو انسان کی بجائے، اسی لیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار ہی نہیں اتارا یہ، وہ بھی اعتراض کیے نا کفار نے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تم 2 دن بعد 4 دن بعد بولتے ہو کہ آج یہ وہی آئی، آج وہ آئی، ایک ہی بار تمہارے اوپر کتاب کیوں نہیں اترتی؟ اللہ نے اس کا جواب دیا اس لیے کہ اے نبی، ہم اس کے ذریعے تیرے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اور اس لیے کہ یہ تیرے محفوظ کرنے یاد کرنے کے لیے آسان، اس لیے ہم اس کو وقت اور ضرورت کے ساتھ سے تھوڑا تھوڑا کر کے تیرے قلب اطہر پر نازل کر رہے ہیں۔ وہ کتاب جس کا بوجھ پہاڑ نہیں اٹھا سکتے، اللہ نے اس کتاب کو اپنے بندے کے سینے میں اتار دیا۔ تو
تو یہ کوئی معمولی شے نہیں ہے، معمولی چیز نہیں ہے۔ افسوس کہ ہم نے قرآن مجید کے اس مقام کو، اس کی عظمت کو، اس کی فضیلت کو پہچاننے میں بہت غفلت کا ثبوت دیا ہے، اور آج بھی ہم اس سے غافل ہیں۔ یہ مہینہ آتا ہی اس لیے ہے کہ ہم کو اس کتاب کی، اس کلام کی عظمت سے آشنا کرے۔ یہ روزہ ہم کو بھوک پیاس کے ساتھ اللہ کی طرف جو رجوع کر رہا ہے، اس میں یہ احساس بھی تو دلا رہا ہے وہ کہ اس مہینے میں اللہ نے تم پر یہ جو عظیم احسان کیا اس کتاب کے نزول کا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ اور پھر کیا ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اس کتاب کو اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ کی کتاب ہے تو بس کافی ہو جائے گا؟ نہیں، القرآن حجت لک او حجت علیک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگاہ فرما دیا ہے، یہ کتاب کل قیامت کے دن تمہارے رب کے سامنے تمہارے حق میں حجت دلیل بنے گی یا پھر تمہارے خلاف کھڑے ہوگی۔ اب جس کے حق میں حجت بنی اس کا تو بیڑا ہو گیا پار، اور جس کے خلاف حجت بنی وہ گیا کام سے۔ یہ کتاب ہے وہ، یہاں سے جو چلنا شروع ہوتی ہے، قبر میں، پل صراط پہ، میدان حشر میں، میزان کے پاس، حساب کتاب کے وقت، اس وقت تک اس کا ساتھ رہتا ہے۔ اور جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ مشہور جو ہمیشہ ہم سنتے ہیں رمضان میں خاص طور سے، کہ یہ روزہ اور یہ قرآن بندے کی شفاعت کریں گے۔ اللہ اس روزے کو، اس کو قادر مطلق ہے، جس کو چاہے زبان دے دے، جس کو چاہے بولنا سکھا دے۔ یہ روزے کو زبان دے گا، وہ روزہ آ کر کھڑے ہو جائے گا بازو میں بندے کے، اور اللہ تعالیٰ سے اس بندے کے لیے کہے گا پروردگار یہ تیرے حکم سے اس نے مجھ کو رکھا تھا اور میں نے اس کو کھانے پینے سے روکا تھا، اس کی پاکیزہ خوبصورت بیوی اس کے پاس موجود تھی مگر اس کے پاس جانے سے بچا تھا صرف میرے سے، تو اس بندے کے حق میں میری سفارش کو قبول کر، اور اللہ اس کی سفارش کو قبول کرے گا۔ پھر وہ ہٹے گا، یہ کتاب آ کر کھڑی ہو جائے گی، یہ کہے کہ پروردگار تیرا یہ بندہ مجھ پر ایمان لایا تھا، راتوں میں کھڑے ہو کر مجھ کو پڑھتا تھا، پھر میں جس چیز سے اس کو روکتا تھا یہ اس سے رکتا تھا، میں جس چیز سے کرنے کا حکم دیتا تھا وہ کرتا تھا، اے رب اپنے اس بندے کے حق میں تو میری سفارش قبول کر، اور اللہ قرآن کی سفارش کو قبول کرے گا۔ القرآن حجت لک او حجت علیک، یہ قرآن یا تو تمہارے حق میں حجت بنے گا یا تمہارے خلاف حجت بنے گا۔ اب یہ ہمارا فیصلہ ہے کہ ہم اس کتاب کو اپنے خلاف حجت بناتے ہیں یا اپنے حق میں حجت بناتے ہیں۔ اس کا سیکھنا، سکھانا، پڑھنا، پڑھانا یہ اہم ترین فریضہ ہے ہر مسلمان کے لیے۔ اور پھر اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو ٹوک انداز میں کہا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ ہی وہ ہیں جو قرآن پڑھتے، پڑھاتے، سیکھتے، سکھاتے۔ افسوس کہ مگر ہم اس کتاب پر توجہ نہیں دیتے۔ جو کچھ ہم نے نماز کی پڑھتے صورتیں یاد کر لیے، اب اس میں بھی کیا غلطیاں ہیں وہ بھی، اس پہ بھی ہم کو دھیان نہیں، بس وہی رٹتے پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اپنے خلاف ہم اس کو حجت نہ بنائیں۔ وہاں کل کوئی یہ نہیں بول سکتا پروردگار ہم کو پڑھنا ہی نہیں آتا تھا۔ اس کتاب میں یہی تو خوبی ہے کہ جس کو لکھنا، ارے جس نبی پہ نازل ہوئی اس کو خود لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا نا۔ اس کتاب میں یہی خوبی ہے، اس کو پڑھنے کے لیے، اس کو یاد کرنے کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے لکھنا پڑھنا آنا ضروری نہیں ہے۔ یہ تو اس کلام کا ایک اور معجزہ ہے، اس کتاب کی ایک اور کرامت ہے یہ۔ جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا نا اس کو بھی یہ کتاب آتی، اگر وہ پڑھنا چاہے، سیکھنا چاہے، سمجھنا چاہے، اس کو بھی آتی ہے کتاب۔ اللہ نے خود بولا نا بھائی، واضح کیا اللہ نے، تو اس کو چھپا کے نہیں رکھا۔ ہم نے امیوں کی طرف ایک رسول بھیجا، امی، تاکہ ان ان پڑھوں کو ہم ہدایت کا راستہ بتائیں۔ اب اگر ہم ایمان لا کر اس کتاب سے ہدایت نہیں پا رہے ہیں تو کل یہ عذر تو ہم پیش نہیں کر سکتے کہ اللہ ہم تو پڑھے لکھے نہیں تھے۔ اللہ کہے گا کہ میں نے جس نبی پر یہ کتاب اتارا تھا، جس قوم کی طرف اس نبی کو بھیجا تھا، وہ بھی بے پڑھے لکھے لوگ تھے نا، وہ کہاں پڑھے لکھے لوگ تھے۔ اس کتاب نے آ کر ان کو عالم بنایا، فاضل بنایا، مفتی بنایا، رہبر بنایا، رہنما بنایا، امام بنایا، خطیب بنایا، مجاہد بنایا، سپہ سالار بنایا، وہ اٹھے اللہ کے دین کے لیے۔ پھر یہ کتاب میں تو وہ طاقت ہے، یہ جاہلوں کو عالم بناتی ہے، بزدلوں کو شیر بناتی ہے، کمزوروں کو طاقتور بناتی ہے۔ اس کتاب میں یہ قوت ہے، اس کتاب میں یہ کرامت ہے اس کتاب میں۔ مگر مسلمانوں نے تو بس اس کو گھول کر پینے، سر درد میں آیتیں پڑھ کر دم کرنے، پیٹ پر آیت لکھ کے ڈلیوری کو آسان کرنے کے کام لیے، یا پھر مرنے والوں کو یاسین پڑھ کے جلدی جلدی مار کے ختم کرے، اتنا کام لیے اس سے۔
زندوں کی کتاب ہے، زندوں کے واسطے اتری، مردوں کے لیے کر دیے، پڑھ پڑھ کے مردوں کو بخشے جا رہے ہیں۔ مردوں کے لیے تو نہیں آئی تھی یہ کتاب، یہ تو زندہ رسول پر، زندہ قوموں کے لیے، زندہ انسانوں کے لیے اتری، زندہ رب کی کتاب ہے، اس رب کی جس کو موت نہیں ہے۔ تو ہم کو سمجھنا چاہیے، ہم خالی اتنا ماننے پر چھوٹ نہیں جائیں گے کل، کیا وہ قرآن اللہ کا کلام ہے، بس ہاتھ میں اٹھا لو، چوم لو، آنکھوں سے لگا لو، یا اٹھا کے قسم کھا لو، اس کے واسطے نہیں ہے یہ کتاب۔ یہ خلاف حجت بن جائے گا کل، ہمارے خلاف کھڑے ہونے والا ہے اگر یہ اس طرح ہم نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ اس کو پڑھنا، اس کو سننا، اس کو سمجھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، ذمہ داری ہے اس کی۔ تفسیر کرنا، درس دینا سب کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن اس کتاب کو پڑھنا اور جتنا ممکن ہو سکے صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنا، اس پہ بھی بشارت ہے، اس پہ بھی بشارت ہے۔ کوئی اگر یہ بولتا ہے بھائی میری زبان نہیں الٹتی، اللہ کے نبی نے اس کو بھی بشارت دے دی کہ جس شخص کو اللہ کی یہ کتاب پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، اس کی زبان نہیں الٹتی ہے، مگر پھر بھی وہ مشکل سے پڑھتا ہے، اس کو اللہ 2 گنا اجر دے گا، 2 ثواب دے گا، ایک قرآن پڑھنے کا الگ سے، اور اس کو پڑھنے میں جو مشکل اس کو ہو رہی ہے مگر پھر بھی وہ پڑھ رہا ہے، اس مشکل کا الگ سے۔ پھر ایک ایک حرف پہ 10 نیکی، ایک ایک حرف پہ، لفظ پہ نہیں، ایک ایک حرف پہ 10 نیکی ہے۔ آپ نے اس کی وضاحت کی کہ الف لام میم پہ نہیں، الف پہ 10، لام پہ 10، میم پہ 10، گویا 30 نیکی مل گئی۔ اب کچھ لوگوں نے اسی کو پکڑ لیا، پھر وہ بولے اس کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھنا بھی نہیں، عام آدمی سمجھ نہیں سکتا، ایک عجیب ہی فتنہ پھیلا دیے۔ کچھ ایسا سمجھ کے بیٹھے بیچارے، 2-4 سال، 1-2 سال پڑھے، کچھ عربی سیکھے، کچھ انگریزی سیکھے، گل مٹ کرے، اور وہ خود ہی مفسر بن کے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے اس کتاب کے ذریعے سے وہ فتنہ پھیلایا کہ بس علامان والحفیظ۔ تو ایسا بھی نہیں ہے، لیکن ہر مسلمان کو اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنا، اس کے مندرجات پر غور و فکر کرنا ضروری ہے۔ اب یہ شروع ہوتی ہے اس دعا کے ساتھ، سورہ فاتحہ جس کو ہم کہتے ہیں، جو نماز کی صورت ہے، اس کو سورۃ الصلاۃ بھی بولتے ہیں، اس کے کئی نام ہیں سورہ فاتحہ کے، سورہ فاتحہ، سورہ شفا، سورۃ الرقیہ، سورۃ الصلاۃ، سورۃ الکافیہ، یہ سب اس کے نام ہیں، اور اس کا الگ سے ذکر کیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِِ وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو 7 دہرائی جانے والی چیزیں اور قرآن عظیم عطا کیا ہے، یعنی اللہ نے اس کو خود قرآن سے الگ کر دیا، ایک الگ، اور آپ نے خود بتایا کہ یہ بات کہ مجھ کو یہ چیز دی گئی ہے سورہ فاتحہ کی صورت میں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو اور اس کی امت کو نہیں دی گئی، اس میں شفا رکھی اللہ تعالیٰ نے، دلوں کی بھی شفا ہے اور بیمار جسموں کی بھی شفا ہے، مگر یہ کہ اس کو ہم سمجھیں، یہ خلاصہ ہے، یہاں سے قرآن مجید کا دروازہ کھلتا ہے، یہ دروازہ جب کھلتا ہے تب جا کے آدمی اندر قرآن مجید میں آگے بڑھ سکتا ہے اور اس سے ہدایت پا سکتا ہے۔ یہ جو سورہ فاتحہ ہے، جو نماز کی صورت ہے، ہر نماز میں، یہاں تک کہ نماز جنازہ میں بھی اس کا پڑھنا ضروری ہے، اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو سورہ فاتحہ تو پڑھتے نہیں جنازے کی نماز میں، اور ادھر دیکھ چڑھا کے اس پہ فاتحہ دیتے اور دوسروں کو بولتے ہیں مر گئے مردود فاتحہ نہ درود، مردود تو تم ہوئے کہ تم نے وہ فاتحہ تو پڑھی ہی نہیں جو رب نے بخشی ہے زندوں کے لیے بھی اور جو مردوں کو بھی فائدہ پہنچاتی ہے۔ مردود تو وہ ہوتے ہیں جو اس سورہ فاتحہ کو نہیں پڑھتے، مگر ان کو تو وہ فاتحہ چاہیے جس سے ان کا پیٹ بھرے، یہ فاتحہ کون پڑھے؟ دیکھو اس سورہ فاتحہ 7 آیتیں چھوٹی چھوٹی، پورے قرآن مجید کا خلاصہ، توحید، آخرت، رسالت، دعا اللہ تعالیٰ سے، سب کچھ اس میں آگے ہوا ہے۔ اچھا، سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ سب سے بڑی دعا کیا ہے؟ سب سے بڑی دعا ہے اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرنا، وہ اس میں اللہ نے سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو راہ سیدھی، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، الحمد، سب شکر اور تعریف، للہ، اللہ کے لیے ہے۔ کیوں ہے؟
کیونکہ سارے جہانوں کا وہی پروردگار ہے۔ توحید دیکھو کیسی بیان ہوئی اس میں۔ شکر اور تعریف اگر کرنا ہے، تعریف کے لائق اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ وہی تو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ پھر کیسی شان ہے اس کی؟ الرحمن ہے، بہت رحم کرتا ہے، جوش کے ساتھ رحم کرتا ہے۔ الرحیم ہے، مستقل رحم کرتا ہے۔ اس کی رحمت آجی جو تراویح میں سورہ اعراف چل رہی ہے اس میں ہی وہ آیت آئی تھی، وَرَحْمَتِ وَسِعَتْ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے، یعنی میری رحمت چھائی ہوئی ہر چیز پہ، میرے غضب سے بڑھ کر میری رحمت ہے۔ الرحمن الرحیم دونوں مبالغے کے صیغے، بہت زیادہ جوش کے ساتھ بھی محبت کرتا ہے وہ، اور بہت مستقل طور سے بھی اپنی مخلوق پر رحم کرتا رہتا ہے۔ مالک یوم الدین، اور کیوں ہے وہ اتنی شان اس کی کیوں ہے؟ کیونکہ فیصلے کے دن کا بادشاہ وہی ہے، مالک، بادشاہ، حاکم۔ اسی لیے اس کی تلاوت ایسی بھی ہوتی، ملکی یوم الدین بھی پڑھتے اس کو، بدلے کے دن کا بادشاہ، بدلے کے دن کا حاکم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب دیکھو اللہ کی شان، اس کی عظمت بیان ہوئی۔ اچھا پھر اس کی شان کیسی صورت کی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی، کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور جب بندہ اس صورت پڑھتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک آیت پر رکتے تھے۔ آپ کی تلاوت کا انداز تھا الحمدللہ رب العالمین۔ جیسی بندہ یہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں سے جواب دینا شروع کرتا ہے، میرے بندے نے میری تعریف کی، فرشتوں کو بولتا کیا شان ہے دیکھو، یعنی بندہ زمین پہ کھڑے ہو کے یہ نطفے سے پیدا کیا ہوا حقیر بندہ، بے بس لاچار بندہ، جس کے بس میں کچھ نہیں، جس کے اختیار میں کچھ نہیں، جو ہر وقت، ہر پل، ہر لمحہ ماں کے پیٹ سے لے کر قبر کی گود سے لے کر حشر کے میدان سے لے کر جہنم، دوزخ، جنت تک پہنچنے تک اسی رب کا غلام ہے، محتاج ہے اور اسی کا حاجت مند ہے، وہ بندہ کھڑے ہو کر بولا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ رب العزت عرش پر فرشتوں سے کہہ رہا ہے میرے بندے نے میری تعریف کی، دیکھو میرا بندہ تعریف کر رہا ہے میری، ایک ایک آیت پہ جواب دیتا اللہ تعالیٰ۔ ہم کو احساس ہی نہیں آئے، بس ایسی غفلت کے ساتھ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ارے دیکھو ہم کہاں ہیں، کیا کہہ رہے ہیں ہم، یہ ہمارے رب نے سکھایا ہوا ہے ہم کو، یہ قرآن پڑھ کے ہم اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہے ہیں، اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، ہم اللہ سے بات کر رہے ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے پوری توجہ، خاموشی اور یکسوئی سے سنو، ادب کے ساتھ، یہ حکم دیا اللہ تعالیٰ کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنو۔ موبائل میں لگائے، اوپر رکھ دیے، کوئی سو رہا ہے، کوئی جھاڑ رہا ہے، کوئی برتن دھو رہی ہے، کوئی بستر صاف کر رہا ہے، کوئی بیٹھ کے آپس میں باتیں کر رہے، ارے یہ کیا بج رہا ہے؟ برکت آتی ہے؟ برکت نہیں آتی، اس سے اس کتاب کی لعنت آتی واپس۔ اس کی جو بیعت بھی کرتا، یہ کفار کا طریقہ ہے، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ ایک کافر کہتے ہیں نبی کہ اس قرآن کو ہرگز مت سنو، اور جب پڑھا جائے تو شور ہنگامہ کرو، تالیاں پیٹو، سیٹیاں مارو، تاکہ اس کی آواز نہ کوئی کسی کو سنائی دے، اس طرح تم اس پہ غلبہ پا جاؤ گے۔ کافروں کا رویہ ہے۔ جو غافل ہو کر اس کو سنتا ہے اس کے لیے کتاب حجت نہیں بنتی، یہ کتاب اس کے حق میں لعنت بن جاتی۔ پڑھو، ادب سے پڑھو، سنو، توجہ سے سنو، یکسوئی کے ساتھ سنو، احترام کے ساتھ سنو۔ سیدنا عمر فاروق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر دماغ معاف ہو گیا، ہتھے سے اگڑ گئے اور تلوار نکال کے گھومنے لگے۔ کوئی بولے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوگا، اس کی گردن مار دوں گا۔ اب مرد آہن وہ کس کی مجال ہے اس کے پاس جا کے سنبھالنے کی، اس کے ہاتھ میں سے تلوار لینے کی، سمجھانے کی۔ اب وہ صدیق رضی اللہ عنہ کو خبر کی گئی، آپ نے لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا مسجد نبی میں۔ کھڑے ہونے کے بعد آپ نے خطبہ دیا اور کہا کہ لوگوں، جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ جان لے کہ وہ وفات پا چکے ہیں، اور جو کوئی اللہ کی بندگی کرتا ہے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ وہ زندہ ہے، حی ہے، قیوم ہے، اس کو موت نہیں ہے۔ اور اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے یہ آیت کریمہ پڑھی سورہ آل عمران کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم۔
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں مگر یہ کہ رسول ہیں اللہ کے، جیسے کہ پہلے رسول گزرے ہیں، اگر وہ قتل کر دیے جائیں یا طبعی موت ان کو آ جائے تو کیا تم الٹے پیروں کفر کی طرف پلٹ جاؤ گے؟ تو عمر کا دماغ جگہ پر آ گیا، تلوار محل میں آ گئی اور بیٹھ کے پھر رونے لگ گئے۔ قرآن اس طرح سنبھالتا تھا ان کو، کیسی حالت ہے جی ان کی، اللہ کے کلام کا، محمد الرسول اللہ کے فرمان کا ان کو جملہ پہنچا اور وہ اپنی جگہ پہ واپس۔ یہ شان تھی ان کی، یہ ایمان تھا ان کا، یہ اطاعت و بندگی کی معراج تھی ان کی۔ ہمارے کو تو کوئی ایسا پہلے تو سمجھتا ہی نہیں، سمجھا بھی تو ہے، وہ ہم نے بھی سنے تھے، پڑھے تھے ہم نے، بس ایسی بات ہے۔ تو یہ ذرا ہم دیکھیں کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بندے سے کہلوا رہا ہے، بندے کو سکھایا ایسا بول میرے بندے، کیا شان ہے اس کی۔ اب جس طرح وہ سکھا رہا ہے ویسے ہم بولیں گے پھر قبول نہیں کرتا، ارے اس نے سکھایا ہے تو اسی لیے ہے نا۔ یہاں پوری توحید بھری ہوئی، دیکھو یہ 4 لفظوں کے اندر، ایاک نعبد ایاک نستعین، 4 ہی لفظ ہے، پوری توحید ہے اس میں سمٹی ہوئی۔ یہ سارے خرافات بدعت جو وسیلوں کے جو جھگڑے ہیں نا کھڑے کیے ہوئے، شرکوں مشرکوں کے اور بدعتیوں کے، وہ سب ختم ہے اس میں۔ اور وہ دہرا رہا ہے آدمی ہر نماز کی ہر رکعت میں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو جی سے مدد چاہتے ہیں، جس کی بندگی کی جائے اسی سے مدد مانگی جائے، کیونکہ جس کی بندگی کی جاتی ہے وہی مدد کرنے کے قابل ہوتا ہے، اسی لیے تو اس کی بندگی کی جاتی ہے۔ وسیلہ ختم، کوئی وسیلہ نہیں۔ پھر دعا، سب سے بڑی دعا، اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہم کو سیدھی راہ، صراط الذین انعمت علیہم، پھر راستہ بتایا کہ سیدھی راہ کون سی ہے، بندے کو معلوم بھی تو ہونا نا، بندے کو معلوم ہونا نا کہ وہ سیدھا راستہ جس پر چلنے کی بات کر رہا ہے وہ سیدھا راستہ ہے کس کا، کون چلے اس راستے پر، وہ راستہ کون سا ہے؟ تو صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ ہے رب جن پر چل کر ہم سے پہلے کے لوگ تیرے انعام کے مستحق ہوئے، ان کے راستے پر چلا، باپ دادا کے راستے پہ نہیں، مولانا کے راستے پہ نہیں، مفتی صاحب کے راستے پہ نہیں، جماعت کے راستے پہ نہیں، ان لوگوں کے راستے پر جن کے صحیح راستے پر چلنے پر تو نے ان کو ہدایت سے سرفراز کیا اور ان پر اپنا انعام کیا۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ ہم کو مت چلا جن پر تیرا غضب ٹوٹا اور جو گمراہ ہوئے۔ مفسرین کی اکثریت یہ کہتی ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی، ان پر اللہ کا غضب ٹوٹا، جس کا ذکر آگے سورہ بقرہ میں آیا ہوا ہے تفصیل سے، اور ضالین سے مراد ہیں عیسائی جو علم کے بعد پھر گمراہ ہوئے۔ آج مسلمانوں میں یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، یہ غضب میں بھی ہیں کیونکہ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑنے کے سے اللہ کے غضب میں گھرے ہوئے ہیں، اور دین مکمل ہونے اور نبی کا سارا طریقہ محفوظ ہونے کے باوجود مختلف فرقوں میں بٹ کر مختلف قسم کی گمراہیوں میں پھنسے ہوئے شکار ہیں شیطان کی سازش کا، اپنے نفس کی سازشوں کا، اور ہدایت کا راستہ رکھتے ہوئے گمراہی کے راستوں پر چل رہے ہیں۔ تو یہ دیکھو سورہ فاتحہ ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے، کیا پڑھ کیا رہے ہیں زبان سے، کر کیا رہے ہیں عمل سے۔ ہر رکعت میں یہ صورت پڑھی جاتی ہے، اس کو اگر دھیان میں رکھ کر ہم پڑھیں، کیسے شرک میں مبتلا ہو سکتا ہے آدمی، کیسے اللہ کی یاد سے غافل ہو سکتا ہے، کیسے اس کی نماز بے دھیانی کے ساتھ ہو سکتی ہے، اس کو کوئی کیسے گمراہ کر سکتا ہے، کیسے بہکا سکتا ہے اس کو۔ اور یہ تو وہ سورہ ہے، اگر اس کی تعلیم پر وہ اپنے آپ کو کاربند کر لے تو وہ اپنی بیماری میں اس کو پڑھ کر دم کرے گا تو بیماری بھی دور ہو جائے گی اس سے۔ لیکن اگر اس کے اصل پیغام سے اس کا دل اور دماغ آشنا نہیں ہے تو 7 بار دم کر کے پڑھے خود یا دوسرے سے دم کروائے، اس کا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں اس کا۔ تو ہمیں اس طرح بھی ذرا توجہ کرنی چاہیے۔ یہ آخری عشرہ چل رہا ہے ماہ مبارک کا، پتہ نہیں آگے کون
آگے کے ماہ کو پا سکتا ہے، اگلے دن کو پا سکتا ہے، اگلے لمحے کو پا سکتا ہے، کسی کو خبر نہیں۔ کوئی نفس جانتا ہی نہیں کہ اس کی موت کب آنے والی ہے۔ اس لیے اس کتاب سے اپنے تعلق کو ہم جوڑنے کی کوشش کریں، توفیق مانگیں اللہ سے، ہدایت مانگیں اللہ سے۔ اس کتاب کے پیچھے جو چلا وہ ناکام نہیں ہو سکتا، اس کی ضمانت دی گئی ہے۔ آپ نے فتنوں کے دور میں بھی یہی بات ارشاد فرمائی تھی۔ جب فتنوں کا آپ نے ذکر فرمایا تو ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ پھر ہم کیا کریں؟ کہا تم ادھر جانا جدھر اللہ کی کتاب لے جائے، اللہ کی کتاب کے ساتھ چلنا، تم بچ جاؤ گے فتنوں سے، گمراہی سے بچ جاؤ گے۔ اور پھر خود اعلان کیا آپ نے حجۃ الوداع میں، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ مشہور اور متفق علیہ موطا امام مالک کی مستند حدیث، کیا آپ نے اعلان فرما دیا تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے اس کے رسول کی سنت ہے، ان دونوں کو جب تک تم پکڑ کر رہو گے، مضبوطی سے قائم رہو گے اس کے اوپر، گمراہ نہیں ہوگے ہرگز، کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا تم۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہاں تک الفاظ اس میں آئے ہیں کہ اس پر اگر کاربند رہو گے تو تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تم ہی غالب رہو گے۔ تو اس کتاب کے لیے اللہ کے رسول کو کتنی قربانیاں دینی پڑی، اللہ کے رسول کے صحابہ کیسی کیسی قربانیوں کے طوفان سے گزرے، 23 برس تک کتنا بڑا کام ہوتا رہا، اس کا نزول ہوتا رہا، اور کیسے کیسے حالات سے سابقہ پیش آیا، تب جا کر یہ کتاب ہم تک پہنچی ہے۔ تو ہم کچھ تو ذرا سا احساس کریں اللہ کا عظیم احسان بھی اور اس نبی کا بھی جس نے اس کتاب کو ہم تک پہنچانے کے لیے کبھی پیٹ پر پتھر باندھے، تو کبھی جسم پر پتھر کھائے، تو کبھی اپنوں کے زخم کھائے، تو کبھی غیروں کے طعنے سنے، اور فقر و فاقے کے ساتھ اپنی مقدس صحابہ کی جماعت کے ساتھ 23 برس مسلسل جہد مسلسل جہاد مسلسل میں لگے رہے، اور اس کتاب کو تکمیل تک پہنچا کر دین مکمل کر کے امت کے ہاتھ میں رکھ دیا کہ دیکھو یہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس کو مت چھوڑنا۔ اللہ ہمیں اپنے ایمان اور عقیدے کی عظمت کو جانچنے سمجھنے کے ساتھ اپنے اس عظیم احسان سے آشنا ہونے کی بھی صلاحیت عطا فرمائے۔ اس ماہ مبارک کے ان بابرکت ساعتوں کے ذریعے اللہ ہمیں اپنے اس عظیم نعمت کی شکر گزاری کی طرف دل و دماغ کے ساتھ متوجہ ہونے کی سعادت بخشے۔ آئیے اس مبارک سورت کی آیت کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم ونفعنا ورفعنا بالآيات والذكر الحكيم، واجعله لنا حجة يا رب العالمين، واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، آمين يا رب العالمين۔ وصلى الله على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔